اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں جو کہ تمام مخلوقات کا مالک ہے، مثلاً ملائکہ، عالم انسان، عالم جن۔ الرحمن الرحیم، جو نہایت مہربان رحم کرنے والی ہیں۔ مالک یوم الدین، جو مالک ہیں روز جزا کے، مطلب قیامت کا دن، جس دن ہر شخص اپنے عمل کا بدلہ پاوے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے درخواست اعانت کی کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، بتلا دیجیے ہم کو راستہ سیدھا، مراد دین کا راستہ ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا، مراد دین کا انعام ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر نہیں چلانا جن پر آپ کا غضب ہوا، اور نہ ہی ان لوگوں کے راستے پر جو کہ سیدھے راستے سے ہٹ گئے۔ راہ ہدایت چھوڑنے کی دو وجہ ہوا کرتی ہیں، ایک تو یہ کہ اس کی پوری تحقیق ہی نہ کرے، ضالین سے ایسے لوگ مراد ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ تحقیق پوری ہونے کے باوجود اس پر عمل نہ کرے۔ مغضوب علیہم سے ایسے لوگ مراد ہیں کیونکہ جان بوجھ کر خلاف کرنا زیادہ ناراضگی کا سبب ہوتا ہے۔ معارف و مسائل۔ سورہ فاتحہ کے مضامین۔ سورہ فاتحہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے، جن میں سے پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے اور آخری 3 آیات میں انسان کی طرف سے دعا و درخواست ہے، جو رب العزت نے اپنی رحمت سے خود ہی انسان کو سکھایا ہے، اور درمیانی ایک آیت میں دونوں چیزیں مشترک ہیں، کچھ حمد و ثنا کا پہلو ہے، کچھ دعا و درخواست کا۔ صحیح مسلم میں باروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز یعنی سورۃ الفاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، نصف میرے لیے ہے اور نصف یعنی کہ آدھی میرے بندے کے لیے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد کی ہے، اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف و ثنا بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ اس میں ایک پہلو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ہے اور دوسرا پہلو بندے کی دعا و درخواست کا۔ اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ اب ہم آتے ہیں تفسیر کی طرف۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ الحمدللہ کے معنی یہ ہیں کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، یعنی دنیا میں جہاں کہیں کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے، کیونکہ اس جہاں رنگ و بو میں جہاں ہزاروں حسین مناظر اور لاکھوں دلکش نظارے اور کروڑوں نفع و بخش چیزیں انسان کے دامن دل کو ہر وقت اپنی طرف کھینچتی رہتی ہیں، اور اپنی اس جہان رنگ و بو میں جہاں ہزاروں حسین مناظر اور لاکھوں دلکش نظارے، کروڑوں نفع بخش چیزیں انسان کے دامن دل کو ہر وقت اپنی طرف کھینچتی رہتی ہیں اور اپنی تعریف پر مجبور کرتی ہیں، اگر ذرا نظر کو گہرا کیا جائے تو ان سب چیزوں کے پردے میں ایک ہی دست قدرت کار فرما نظر آتا ہے، اور دنیا میں جہاں کہیں کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے اس کی حقیقت سے زیادہ نہیں، جیسے کسی نقش و نگار یا تصویر کی یا صنعت کی تعریف کی جائے کہ یہ سب تعریفیں در حقیقت نقاش اور مصور یعنی تصویر بنانے والے کی یا صناع کی ہوتی ہیں۔ اس جملے نے کثرتوں کے تلاطم میں پھنسے ہوئے انسان کے سامنے ایک حقیقت کا دروازہ کھول کر یہ دکھلا دیا کہ یہ ساری کثرتیں ایک ہی وحدت سے مربوط ہیں، اور ساری تعریفیں در حقیقت اسی ایک قادر مطلق کی ہیں، ان کو کسی دوسرے کی تعریف سمجھنا نظر و بصیرت کی کوتاہی ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ جب ساری کائنات میں لائق حمد در حقیقت ایک ہی ذات ہے تو عبادت کی مستحق بھی وہی ذات ہو سکتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ الحمدللہ اگرچہ حمد و ثنا کے لیے لایا گیا ہے، لیکن اس ضمن میں ایک معجزہ انداز سے مخلوق پرستی کی بنیاد ختم کر دی گئی،
اور دل نشین طریقے پر توحید کی تعلیم دی گئی ہے۔ غور کیجئے کہ قرآن کے اس مختصر سے ابتدائی جملے میں ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان ہوا، اسی کے ساتھ مخلوقات کی رنگینیوں میں الجھے ہوئے دل و دماغ کو ایک حقیقت کی طرف متوجہ کر کے مخلوق پرستی کی جڑ کاٹ دی گئی، اور معجزانہ انداز سے ایمان کے سب سے پہلے رکن توحید باری کا نقش اس طرح جما دیا گیا کہ جو دعویٰ ہے اس میں غور کرو تو وہی اپنی دلیل بھی ہے۔ فتبرک اللہ احسن الخالقین۔ رب العالمین کی تفسیر۔ اس مختصر ابتدائی جملے کے بعد اللہ تعالیٰ کی پہلی صفت رب العالمین ذکر کی گئی ہے۔ مختصر الفاظ میں اس کی تشریح دیکھیے۔ لفظ رب کے معنی عربی لغت کے اعتبار سے تربیت و پرورش کرنے والے کی ہیں، اور تربیت اس کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اس کے تمام مصالحے کی رعایت کرتے ہوئے درجہ بدرجہ آگے بڑھایا جائے، یہاں تک کہ وہ حد کمال کو پہنچ جائے۔ یہ لفظ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے لیے مخصوص ہے۔ کسی مخلوق کو بدون اضافت کے رب کہنا جائز نہیں، کیونکہ ہر مخلوق خود محتاج تربیت ہے، وہ کسی دوسرے کی کیا تربیت کر سکتا ہے۔ العالمین عالم کی جمع ہے، جس میں دنیا کی تمام اجناس، آسمان، چاند، سورج اور تمام ستارے اور ہوا و فضا، برق و باران، فرشتے، جنات، زمین اور اس کی تمام مخلوقات، حیوانات، انسان، نباتات، جمادات سب ہی داخل ہیں۔ اس لیے رب العالمین کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ تمام اجناس کائنات کی تربیت کرنے والے ہیں، اور یہ بھی کوئی بعید نہیں کہ جیسا یہ ایک عالم ہے جس میں ہم بستے ہیں، اور اس کے نظام شمسی و قمری اور برق و باران اور زمین کی لاکھوں مخلوقات کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، یہ سارا ایک ہی عالم ہو، اور اسی جیسے اور ہزاروں لاکھوں دوسرے عالم ہوں جو اس عالم سے باہر کی خلا میں موجود ہوں۔ امام رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں فرمایا ہے کہ اس عالم سے باہر ایک لامتناہی خلا کا وجود دلائل عقلیہ سے ثابت ہے، اور یہ بھی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت ہے۔ اس کے لیے کیا مشکل کہ اس نے لامتناہی خلا میں ہمارے پیش نظر عالم کی طرح کے اور بھی ہزاروں لاکھوں عالم بنا رکھے ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ عالم 40,000 ہیں، یہ دنیا مشرق سے مغرب تک ایک عالم ہے، باقی اس کے سوا ہیں۔ اسی طرح حضرت مقاتل امام تفسیر سے منقول ہے کہ عالم 80,000 ہیں۔ قرطبی اس پر جو یہ شبہ کیا جاتا تھا کہ خلا میں انسانی مزاج کے مناسب ہوا نہیں ہوتی، اس لیے انسان یا کوئی حیوان وہاں زندہ نہیں رہ سکتا، امام رازی نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ کیا ضروری ہے کہ اس عالم میں خارج خلا میں جو تمام دوسرے عالم کے باشندے ہوں ان کا مزاج بھی ہمارے عالم کے باشندوں کی طرح ہو جو خلا میں زندہ نہ رہ سکیں؟ یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ ان عالموں کے باشندوں کے مزاج و طباع، ان کی غذا و ہوا یہاں کے باشندوں سے بالکل مختلف ہوں؟ یہ مضمون تو اب سے 770 سال پہلے کے اسلامی فلاسفر امام رازی کا لکھا ہوا ہے، جبکہ فضائے خلا کی سیر اور اس کی پیمائش کے آلات و ذرائع ایجاد نہ ہوئے تھے۔ آج راکٹوں اور سپتنکوں کے زمانے میں خلا کے مسافروں نے جو کچھ آ کر بتلایا وہ بھی اس سے زیادہ نہیں کہ اس عالم سے باہر کی خلا کی کوئی حد و نہایت نہیں ہے، اور کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس غیر متناہی خلا میں کیا کچھ موجود ہے۔ اس دنیا سے قریب ترین سیاروں، چاند اور مریخ کی آبادی کے بارے میں جو قیاسیات آج کے جدید ترین ماہرین سائنس پیش کر رہے ہیں، بلکہ قرین قیاس یہ ہے کہ ان کے مزاج و طبیعت، ان کی غذا اور ضروریات یہاں کے لوگوں سے بالکل مختلف ہوں، اس لیے ایک کو دوسرے پر قیاس کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ امام رازی کی تائید اور اس سلسلے کی جدید معلومات کے لیے وہ مقالہ کافی ہے جو امریکی خلائی مسافر جان گلین نے حال میں خلا کے سفر سے واپس آ کر شائع کرایا ہے، جس میں شعاعی سال کا نام دے کر ایک طویل مدت مسافت کا پیمانہ قائم کیا اور اس کے ذریعے اپنی وسعت و فکر کی حد تک خلا کا کچھ اندازہ لگایا، اور پھر یہ اقرار کیا کہ کچھ نہیں بتلایا جا سکتا کہ خلا کی وسعت کتنی اور کہاں تک ہے۔ قرآن کے اس مختصر جملے کے ساتھ اب تمام عالم اور اس کی کائنات پر نظر ڈالیے اور بچشم بصیرت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے تربیت عالم کا کیسا مضبوط اور محکم محیر العقول نظام بنایا ہے۔ محیر العقول یعنی عقل کو حیران کر دینے والا نظام بنایا ہے۔ افلاک سے لے کر عناصر تک، سیارات و نجوم سے لے کر ذرات تک، ہر چیز اس سلسلہ نظام میں بندھی ہوئی اور حکیم مطلق کی خاص حکمت بالغہ کے ماتحت ہر چیز اپنے اپنے کام میں مصروف، ایک لقمہ جو انسان کے منہ تک پہنچتا ہے۔ اگر اس کی پوری حقیقت پر انسان غور کرے تو معلوم ہوگا کہ اس کی تیاری میں آسمان اور زمین کی تمام قوتیں اور کروڑوں انسانوں اور جانوروں کی محنتیں شامل ہیں۔
سارے عالم کی قوتیں مہینوں مصروف خدمت رہیں. جب یہ لقمہ تیار ہوا اور یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ انسان اس میں غور و تدبر سے، فکر سے کام لے اور سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے لے کر زمین تک اپنی تمام مخلوقات کو اس کی خدمت میں لگا رکھا ہے، تو جس ہستی کو اس نے مخدوم کائنات بنا رکھا ہے وہ بیکار و بیہودہ نہیں ہو سکتی. اس کا بھی کوئی کام ہوگا، اس کے ذمہ بھی کوئی خدمت ہوگی. قرآن حکیم نے انسانی آفرینش اور اس کے مقصد حیات کو اس آیت میں واضح فرمایا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جن اور انسان کو اور کسی کام کے لیے نہیں بنایا بجز اس کے کہ وہ میری عبادت کریں. تقریر مذکورہ سے معلوم ہوا کہ رب العالمین ایک حیثیت سے پہلے جملے الحمدللہ کی دلیل ہے کہ جب تمام کائنات کی تربیت و پرورش کی ذمہ دار صرف ایک ذات اللہ تعالیٰ کی ہے تو حمد و ثنا کی حقیقی مستحق بھی وہی ذات ہو سکتی ہے. اسی لیے آیت الحمدللہ رب العالمین میں حمد و ثنا کے ساتھ ایمان کے سب سے پہلے رکن توحید باری تعالیٰ کا بھی بیان مؤثر انداز میں آ گیا. دوسری آیت میں صفت رحمت کا ذکر بلکہ صفت رحمان و رحیم کیا گیا. یہ دونوں صیغے مبالغے کی ہیں جن میں رحمت خداوندی کی وسعت و کثرت اور کمال کا بیان ہے. اس صفت کے ذکر کرنے میں شاید اس طرف اشارہ ہے کہ تمام کائنات و مخلوقات کی تربیت و پرورش کی ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے وہ کسی اپنی ضرورت یا دباؤ اور مجبوری سے نہیں بلکہ یہ سب کچھ اس کی صفت رحمت کا تقاضا ہے. اور اگر پوری کائنات نہ ہو تو اس کا کچھ نقصان نہیں اور ہو جائے تو اس پر کچھ بار نہیں. نہ تنہا بدی چوں کہ خلقت نبود نہ چوں کردہ شد بر تو زحمت فزود. الرحمن الرحیم جو نہایت مہربان رحم کرنے والا. مالک یوم الدین جو روز جزا قیامت کے دن کا مالک ہے. مالک یوم الدین لفظ مالک ملک سے مشتق ہے جس کے معنی ہے کسی چیز پر ایسا قبضہ کہ وہ اس میں تصرف کرنے کی جائز قدرت رکھتا ہو. لفظ دین کے معنی جزا دینا. مالک یوم الدین کا لفظی ترجمہ ہوا مالک روز جزا کا، یعنی روز جزا میں ملکیت رکھنے والا. وہ ملکیت کس چیز پر ہوگی اس کا ذکر نہیں کیا گیا. تفسیر کشاف میں ہے کہ اس میں اشارہ عموم کی طرف ہے، یعنی روز جزا میں تمام کائنات اور تمام امور کی ملکیت صرف اللہ ہی کو ہوگی. روز جزا کی حقیقت اور عقلاً اس کی ضرورت. اب یہاں چند باتیں قابل غور ہیں. اول یہ کہ روز جزا کس دن کا نام ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے. دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت تمام کائنات پر جس طرح روز جزا میں ہوگی ایسے ہی آج بھی ہے. پھر روز جزا کی کیا خصوصیت ہے. پہلی بات کا جواب یہ ہے کہ روز جزا اس دن کا نام ہے جس دن کو اللہ نے نیک و بد اعمال کا بدلہ دینے کے لیے مقرر فرمایا ہے. لفظ روز جزا سے ایک عظیم الشان فائدہ یہ حاصل ہوا کہ دنیا نیک و بد اعمال کی جزا و سزا کی جگہ نہیں بلکہ دارالعمل فرض ادا کرنے کا دفتر ہے، تنخواہ یا صلح وصول کرنے کی جگہ نہیں. اس سے معلوم ہو گیا کہ دنیا میں کسی کو عیش و عشرت دولت و راحت سے مالا مال دیکھ کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اللہ کے نزدیک مقبول و محبوب ہے، یا کسی کو رنج و مصیبت میں مبتلا پا کر یہ نہیں قرار دیا جا سکتا کہ وہ اللہ کے نزدیک معتوب و مبغوث ہے. جس طرح دنیا کے دفتروں اور کارخانوں میں کسی کو اپنا فرض ادا کرنے میں مصروف محنت دیکھا جائے تو کوئی عقل مند اس کو مصیبت زدہ نہیں کہتا، اور نہ وہ خود اپنی مشقت کے باوجود اپنے آپ کو گرفتار مصیبت سمجھتا ہے، بلکہ وہ اس محنت و مشقت کو اپنی سب سے بڑی کامیابی تصور کرتا ہے. اور کوئی مہربان اس کو اس مشقت سے سبکدوش نہیں کر سکتا تو وہ اس کو اپنا بدترین دشمن خیال کرتا ہے، کیونکہ وہ اس 30 روزہ محنت کے پس پردہ اس راحت کو دیکھ رہا ہے جو اس کو تنخواہ کی شکل میں ملنے والی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد